میں ایس ایم رضا اس وقت میں موجود ہوں کانپور شہر کے سنہری مسجد میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں کانپور شہر کے قاضی شہر حضرت مولانا مفتی ثاقب ادیب مصباحی صاحب، جو کانپور شہر کے قاضی شہر ہیں، اور ساتھ ہی حضرت قاری صغیر عالم حبیبی صاحب جو نائب قاضی شہر کانپور ہیں، اور یہاں موجود ہیں حضرت مولانا غلام مصطفیٰ رضوی صاحب جو سنہری مسجد کے امام و خطیب ہیں، اور ساتھ ہی موجود ہیں حضرت مولانا ذکاء اللہ ثنا چشتی صاحب جن کو آپ جانتے ہی ہوں گے، جو مدرسہ دارالعلوم ضیاء الاسلام کے ناظم و بانی ہیں۔ خیر، مقصد یہ ہوا یہاں آنے کا، کانپور میں محرم جو ہے، محرم کا تہوار جو ایک عظیم تہوار ہے، ایک معتبر تہوار ہے، اسے بہت ہی جوش و خروش کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ اور جیسے ہی میری یہاں حاضری ہوئی تو میں نے دیکھا کہ نئی سڑک پہ ایک لوگوں کا جمع غفیر امڈ پڑا ہے، اور ایک جلوس کی شکل میں۔ تو ان تمام چیزوں پہ، ان تمام باتوں پہ قاضی شہر سے بات کریں گے، اور ساتھ ہی جاننے کی کوشش کریں گے، کیونکہ یہ قاضی شہر ہے تو اس اہم موقع کے تعلق سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں، کیا ان کی طرف سے حکم نامہ یعنی کہ اعلان نکالا گیا ہے، کس طریقے سے امن و شانتی بحال رہے پورے کانپور شہر میں، ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے حضرت ہم جاننے کی کوشش کریں گے آپ سے، اور یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے آپ یوم عاشورہ کی فضیلت بیان کر دیں، کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جو عاشورہ کا دن ہے اس میں اکثر لوگ جو ہے روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ہر طریقے سے دوسرے کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مطلب غریبوں کی مدد کرتے ہیں، غریبوں میں کھانا تقسیم کرتے ہیں، مٹھائیاں بانٹتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگوں کو جیسی ضرورت ہے ویسا وہ کام کرتے ہیں۔ کہیں اگر کپڑے پہنانے کی ضرورت ہے تو لوگ یہ بھی نیک کام کرتے ہیں، کہیں لوگوں کی اور دوسرے طریقے سے مدد کرنے کی ضرورت ہے وہ کرتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں، لوگوں کو شربت پلاتے ہیں۔ جہاں کہیں مطلب ہوتا ہے، بہت سے لوگ روزے دار بھی رہتے ہیں تو وہ اپنا افطار کے بعد لوگوں کے گھر گھر جو ہے اس تبرک کو پہنچاتے ہیں، اور جہاں ضرورت سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے اس دن، تو اس دن جو ہے وہ کھانے کا ان کے یہاں کا انتظام بھی کرتے ہیں، اور جاری کہ شام کے وقت کا کھانا بھی دیتے ہیں۔ 10ویں محرم جو منایا جاتا ہے تو اصل ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کن کی یاد میں منایا جاتا ہے، شریعت کیا کہتی ہے؟ دیکھیے، حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی پوری زندگی دین کے لیے وقف کر دی، اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ جو ان کے اندر تھا وہ بہت زیادہ نمایاں طور پر واضح رہا۔ آپ کے اندر جذبہ جہاد بھی تھا، جذبہ عشق تھا۔ وہ آپ اپنے قدم، جو آپ کے قدم تھے وہ حق کے راستے سے ہٹے نہیں۔ آپ نے رش کو نہیں دیکھا بلکہ حق کو دیکھا، رش کی طرف نہیں گئے، حق کو بیان کیا، حق کو واضح کیا، اور یہ بتا دیا کہ جو لوگ حق کی راہ میں کھڑے ہوتے ہیں وہ قیامت تلک جو ہے تاریخوں میں بھی زندہ رہتے ہیں اور لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتے ہیں۔ اس دن لوگ حضرت امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیغام دیا کہ زیادہ سے زیادہ رب کی عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ جو ہے صدقہ خیرات کریں، زیادہ سے زیادہ یعنی غریبوں کی مدد کریں، زیادہ سے زیادہ یتیموں، بیواؤں، بے سہارا لوگوں کی خوب مدد کریں، جس سے جو ہے انسان کو ثواب بھی ملتا ہے، اور رب کی بارگاہ میں خوشنودی حاصل کرنے کا سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کیا جائے۔ کانپور میں دیکھنے کو ملا خاص طور سے کہ ادر شہروں یعنی کہ ہندوستان کے ادر شہروں کے علاوہ یہاں ایک محرم سے ہی جو جلوس وغیرہ نکالا جاتا ہے، ڈی جے وغیرہ بجائے جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ڈی جے وغیرہ بجاتے ہیں اور اپنے پیسے کو، قوم کے پیسے کو بیجا خرچ کرتے ہیں؟ اس سے بہتر ہوتا ہے کہ ہائی ٹیک ایجوکیشن کی طرف خرچ کرے یا قوم و ملت کا ادر کام کرے اس پیسے سے۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ پیسے کی بات تو ایک الگ درکنار ہے۔ اگر وہ امام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی کہ نواسہ رسول کی محبت میں علم نکالتے ہیں، اس میں منقبت پڑھتے ہوئے جاتے ہیں، علم لے کے چلتے ہیں، درود شریف کے ترانے ان کی زبان پر ہوتے ہیں، یا حسین کی صدائیں ان کی زبان پر ہوتی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہتر طریقہ ہے اور اچھا طریقہ ہے، جلوس کے آداب میں سے ہے۔ آپ جلوس نکالیں اور شاہ راہوں پر سے، اپنے شاہ راہوں پر سے گزر کر کے لوگوں میں امن و شانتی کا بھی پیغام دیتے ہیں کہ بھائی یہ ایک جلوس ہے جن کی زبانوں پر رب کی حمد و ثنا
اور جس کی یاد میں نکال رہے ہیں اس کی منقبت، اس کی بھی حمد و ثنا سب کچھ ہے. ان کے لیے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کر رہے ہیں، نکال رہے ہیں، اور یہ ایک اچھا طریقہ ہے جس سے امن کا بھی پیغام جاتا ہے اور بھائی چارگی کا بھی پیغام جاتا ہے. راستے سے گزرتے ہوئے کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچے وہ کام بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ بھی جلوس کے آداب میں سے ہے کہ بھائی آپ کوئی ایسا کام نہ کریں کہ جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچے، دل آزاری ہو. رہی بات ڈی جے کی یا اور دیگر تمام جو لہو میں شامل ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب نہیں ہے، غلط کام ہے، اور ان کے حق میں دعا کرنا چاہیے. اور جو لوگ جلوس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہیے، اور تاکہ اس پر لگام لگے. دھیرے دھیرے لگام لگے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر سے بہتر طریقے سے جلوس نکلتا ہوا نظر آئے گا. آپ قاضی شہر ہیں، بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ. تو یہ جو جلوس نکالا جاتا ہے، کثیر تعداد میں لوگ اس میں شامل ہوتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، تو اس بھیڑ کو کس طرح مطلب روکا جائے، سنبھالا جائے؟ کبھی کبھی اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے کہ کچھ شرپسند عناصر کے دوارا بدعنوانی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو کیا کہنا چاہیں گے، اور آپ کی طرف سے کیا انتظامات کیے گئے ہیں جس سے شانتی، امن و شانتی بحال رہے؟ دیکھیے، جو شرارتی تتو ہیں یا جو لوگ ماحول کو بگاڑنا چاہتے ہیں، تو جو لوگ امن پسند ہیں یا جو پرشاسن کے لوگ ہیں وہ پہلے ہی اس کی تیاری کر چکے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ بھی ذمہ دار ہیں، اور جلوس لے کے جو چلتے ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں. دونوں لوگ اپنی اپنی ذمہ داریوں اس کو لے کر کے پرشاسن کی اور سے شانتی سمیتی کی بیٹھک وغیرہ ہوتی ہے، یہ سب کی گئی ہے؟ دیکھیے، ہر تہوار سے پہلے پیس کمیٹی کی جو ہے میٹنگیں ہوتی ہیں، اور اس میں کافی زیادہ جو لوگ امن پسند لوگ ہیں ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے دونوں سمودائے سے، اور بیٹھ کر کے تہواروں پر ڈسکس کی جاتی ہے. چاہے وہ بجلی کا نظام ہو اس پر بھی بات ہوتی ہے، چاہے وہ سڑک کی بات ہو جہاں خراب ہے اس پر بھی بات کی جاتی ہے، اور پورے تہوار کو یا پورے اس کو جلوس کو کہاں سے کہاں تک کن تاریخوں میں اٹھتا ہے سب کو پرامن کرانے کی یقین دہانی کرائی جاتی ہے، تاکہ کسی قسم کی کوئی بات اتپن نہ ہو سکے. کیا گائیڈ لائن پرشاسن کی اور سے جاری کیا گیا ہے اس موقع سے؟ دیکھیے، پرشاسن کی طرف سے کوئی گائیڈ لائن نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جس طریقے سے پہلے تہوار ہوتے تھے امن و امان کے ساتھ، ویسے ہی سارے تہوار ہوتے ہوئے نظر آئیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے. ہاں، جتنے بھی جلوس نکلتے ہیں کیا اس میں پرشاسن کے افراد شامل ہوتے ہیں؟ جی، اس میں پرشاسن کے کافی افراد شامل ہوتے ہیں، ان کا کافی سہیوگ ہوتا ہے، اور وہ اچھے طریقے سے اس جلوس کو مکمل تک یعنی کہ جہاں سے اٹھتا ہے اور اس کی انتہا جہاں پر ہے وہاں تک اس کو کمپلیٹ کرا کر کے تب وہ اپنے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں. یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. اور جو جلوس نکالتے ہیں دونوں لوگ آپسی سہیوگ کے ساتھ ہی معاملے کو یعنی کہ پورے جلوس کو لے کر کے چلتے ہیں، تاکہ کسی قسم کی کوئی بات نہ ہونے پائے. جگہ جگہ استقبال ہوتا ہے، جگہ جگہ شربت بھی پلائے جاتے ہیں، جگہ جگہ پھولوں کی بوچھار بھی کی جاتی ہے، چاہے وہ ادھیکاری ہوں ان پر بھی، اور ان کو سمان بھی کیا جاتا ہے. جلوس میں جو لوگ چلتے ہیں ساتھ میں، چاہے وہ پرشاسن کے لوگ ہوں اور جو جلوس لے کر کے چلتے ہیں، اور دونوں کے سہیوگ سے بہتر طریقے سے جلوس نکلتا ہے، کوئی بات نہیں ہونے پاتی. آپ سے ایک سوال اور جاننا چاہیں گے. حال ہی کے دنوں میں یعنی کہ کچھ وقت پہلے یہاں ایک دنگے کی شکل بن چکی تھی، جو کافی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا تھا پرشاسن کی اور سے، اور اس درمیان کسی چینل کے مادھیم سے میں نے دیکھا کہ آپ پریس کانفرنس کر کے لوگوں سے اپیل کر رہے تھے. تو کیا اس کا اثر اب بھی باقی ہے؟ کیا اس کا اثر جلوس پہ بھی کچھ پڑے گا؟ دیکھیے، وہ ایک حادثہ تھا، وہ ہو گیا، اور اس کو بھول جانا ہی بہتر ہے. ہاں، ایسا حادثہ دوبارہ نہ ہونے پائے اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے. جو پچھلی باتیں تھیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں، اس پر ان جلوسوں پر کوئی اثر نہیں ہے. سب لوگ امن و امان کے ساتھ اپنے کاروبار کر رہے ہیں، آ جا رہے ہیں، اور اس تعلق سے بہت اچھا ماحول چل رہا ہے. کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہے. تکلیف کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ بھائی دیکھیے، جب دونوں ہی لوگ امن پسند ہیں تو تکلیف پیدا کرنے والے ہی کنارے ہو گئے. تو جب یہ لوگ موجود رہیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ایسی بات نہیں ہونے پائے گی. آخر میں اس اردو نیوز بہار چینل کے مادھیم سے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے، میں یہ اپیل کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں آپ اپنے حصے کا کام کر کے جائیے. اپنے حصے کا کام کر کے جائیے. آپ جتنا کر سکتے ہیں اپنی قوت بھر لوگوں کو جوڑیے، اچھا کام کریے، ایجوکیشن کی طرف آگے آئیے، اور خاص طور سے امن و امان کے ساتھ بغیر کسی کو تکلیف دی اپنے کام کریے. اور جو لوگ اگر گڑبڑ ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو
ان کی اگر آپ کو کوئی شناخت ہے، کوئی پہچان ہے، تو آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ بھئی یہ ایسے لوگ ہیں، یہ دقت کرتے ہیں، تو آپ بتائیے، اس لیے کہ قانون کو ہاتھ میں لینا مناسب نہیں ہے، اور قانون اس بات کی اجازت بھی نہیں لیتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ میں لیں، بلکہ کمپلین کریے، ایف آئی آر کرائیے، اگر کوئی بات ہے تو کوئی بات ہے، آپ نکل کے آئیے، فرنٹ پر آئیے اگر آپ صحیح ہیں، حق پر ہیں، اور اپنی بات کہنے کی اجازت تو قانون اور سموِدھان نے بھی دی ہے۔ اور میں سب سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو خوب قاعدے سے جیے، اور اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر کے جائیے کہ جس سے دیش آپ پر فخر کرے، اور آپ جو ہے دین کے مطابق بھی زندگی گزاریں، تاکہ آپ دین کے بھی رہبر بن سکیں، اور ہندوستان کو بھی سنبھالیے، ہندوستان میں جا کے جو ہے آپ کا نام روشن ہو، آپ کا وقار قائم ہو، ہندوستان کا نام روشن ہو، آپ ایک اچھے ناگرک بن کر کے زندگی گزاریں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو آپ ہیں قاضی شہر کانپور حضرت علامہ مولانا مفتی ثاقب ادیب صاحب مصباحی، جو قاضی شہر کانپور ہیں، یہ آپ کو پیغام دے رہے تھے، اور خاص طور سے ان جلوسوں میں شامل ہونے والے لوگوں سے بھی اپیل کرنا چاہ رہے تھے، اور ان انتظامیہ سے بھی اپیل کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بھی جلوس میں بیجا خرچ کرتے ہیں، جس طریقے سے ڈی جے وغیرہ بجایا جاتا ہے اور بھی فالتو کا خرچ کیا جاتا ہے، قوم کا پیسہ برباد کیا جاتا ہے، اس کو بچانے کی کوشش کرے، اور اس کے بجائے ان گارجین حضرات سے اپیل کر رہے تھے کہ جو اپنے بچوں کو روشن مستقبل دینا چاہتے ہیں، بچوں کو بہتر تعلیم دینا چاہتے ہیں، تو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف رجوع کریں، اور ان پیسوں کو جسے بھیجا خرچ کیا جائے اس کے بغیر ہائی ٹیک ایجوکیشن پہ خرچ کریں، اور ساتھ ہی یہ اپیل کرنا چاہ رہے تھے کہ آپس میں بھائی چارگی بنا کر کے رکھیں۔ امن و شانتی کا دیش ہے، یہ جمہوریت کا دیش ہے، تو امن و شانتی کے ساتھ اپنے اپنے تہوار کو منائیں۔ آپ دیکھتے رہیں اردو نیوز بہار۔ میں ایس ایم رضا، آپ کا خادم، اردو نیوز بہار، ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر۔